الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے فضل و احسان سے ہمیں علماء اہل سنت سے پیار ہے۔ میرے شیخ کامل دنیا اہل سنت کے امیر بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب مدہ ذل العالی فرماتے ہیں، ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ انہی علماء ربانیین میں محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، جن کا عرس مقدس آج 29 رجب المرجب اور سن 2024 اور بمطابق 1445 ہجری سنی رضوی جامع مسجد فیصل آباد جنگ بازار میں جاری و ساری ہے۔ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق آج سے نہیں ہے، تقریباً 1998 سے جب فقیر فیصل آباد کی سرزمین پر زیر تعلیم تھا، اس وقت سے ان سے ہمارا روحانی تعلق جاری و ساری ہے۔ آئیے آپ کی سیرت مبارکہ کی چند باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اولین آپ کی جائے پیدائش کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ 1323 ہجری میں گرداسپور ضلع دیال گڑھ مشرقی پنجاب ہند میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلیمی اعتبار سے دینی تعلیم کا جب سلسلہ شروع ہوا تو بڑے بڑے شیوخ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ سر فہرست 3 حضرات کے نام ذکر کرتا ہوں۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے شہزادگان میں سے ہیں، اور 2 ہی آپ کے شہزادے ہیں جن سے آپ نے زیر تعلیم رہ کر کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ تیسرا نام وہ بھی بڑا عظیم نام ہے، وہ ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ 3 حضرات آپ کے اساتذہ میں سر فہرست گنائے جاتے ہیں اور تحریر کیے گئے ہیں۔ آپ نے بریلی شریف میں رہتے ہوئے خوب علم دین کی برکات اور خاندان رضا سے فیوز و برکات لوٹ کر کے آپ پاکستان جب تشریف لائے ہیں تو پاکستان میں آ کر کے آپ نے دین متین اور بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو خدمت کی ہے، وہ پورا پاکستان اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کو لقب ملا محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے حوالے سے بے شمار آپ کے ارشادات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آئیے آپ نے جو علم دین کی چاشنی اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے لیے لوگ تیار کیے، ان میں نمایاں نام یہ بھی ہیں۔ شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ذات والا صفات ہے، اور اس کے علاوہ مفتی وقار الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے علاوہ بے شمار نام آپ ملتے ہیں کہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ و دیگر احباب جنہوں نے براہ راست آپ سے علم دین، علم حدیث، علم قرآن اور تفاسیر اور فقہ وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ سر فہرست یہ نام ہے۔ ویسے تو آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شاگردان رشید موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن میں مولانا ابو داود محمد صادق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، مولانا عبدالرشید صاحب سمندری والے رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے، اور مولانا عبدالرشید جنگوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان جیسے اکابرین امت نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے جامعہ مظہر اسلام سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سند فراغت پا کر کے ملک کے طول و عرض میں تو گئے ہیں، بلکہ پوری دنیا اسلام میں جہاں بھی بندہ جائے اور وہاں سے معلومات کرے تو محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا یا
بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں موجود ہوگا۔ اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے اکابرین کے شاگردان رشید آپ ہی کے فیض یافتہ ہیں۔ بہرحال محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے 29 دسمبر 1962 عیسوی کے اندر، بمطابق آپ کا وصال مبارکہ جو ہوتا ہے 1 شوال 1382 ہجری کے اندر۔ کراچی شہر جس کو ہم عقیدت و محبت سے کہتے ہیں، باب المدینہ مدینۃ المرشد یعنی میرے شیخ کامل پیر اتار کا وہ علاقہ ہے، وہاں آپ کا وصال پرملال ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ کا جسد خاکی بذریعہ ٹرین فیصل آباد میں آیا، اور فیصل آباد ہی کی مرکزی سنی جامع مسجد رضوی، سنی رضوی مسجد میں آپ ملحقہ آپ کا مزار پرانوار ہے، جو فقیر وہاں 1998 سے لے کر آج 2024 تک متعدد بار وہاں حاضری بھی دے چکا ہے، اور مزار پرانوار کی برکات و فیض و برکات بھی لوٹ چکا ہے۔ سر دست چند ایک یادگاریں ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی آستانہ عالی شان پر بڑے بڑے اکابر علماء کی میں نے زیارتیں کی ہیں، جن میں مصنف تصنیف کثیرہ شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب کی تقاریر بھی فقیر نے وہاں سنی ہیں، اور اکابرین میں سے وہاں شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مولانا محمد شریف صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالرشید صاحب جھنگوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کے بے شمار بڑے بڑے علماء، جن میں نباز قوم علامہ مولانا محمد ابو داود محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیات، اور پھر آج کے مشہور و معروف علماء میں سے علامہ محفوظ الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو وصال فرما گئے، علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شبیر شاہ حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر علماء و مشائخ کو وہاں مولانا صدیق ملتانی صاحب کا نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ بہرحال بڑے جلیل القدر علماء کی میں نے وہاں زیارتیں کی ہیں۔ اکثر و بیشتر عرس مقدس پر حاضری کا موقع مل جاتا ہے، انشاءاللہ الکریم ان دنوں میں بھی حاضری کا عزم رکھتے ہیں۔ آپ کا عرس مقدس جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم آپ کے فرمودات، آپ کے فرامین ہمیں بالکل دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص چند فرامین آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائیں۔ یہ ایک سچی عاشق رسول کی علامت ہوتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جن گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی، وہ گھر مثل قبروں کے ہوتے ہیں۔ تو خواتین کو بھی چاہیے گھر میں نمازوں کا اہتمام ضرور کر لیا کریں۔ آپ کا مشہور زمانہ یہ قول ہے کہ ہم رہتے گول باغ میں ہیں لیکن ہمارا عقیدہ گول مول نہیں ہے۔ ایک آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جہاں سونے کے لیے اس زمانے میں یہ جہاں سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ جاگنے اور جگانے کے لیے ہے۔ سونے کے لیے تو مرنے کے بعد قبر میں ہی موقع ملے گا۔ اس دنیا میں جاگتے رہیے اور جگاتے رہیے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کی خدمت کرتے رہیے، علماء کو تیار کرتے رہیے، طلباء کو تیار کرتے رہیے، اور مریدین متعلقین واصلین محبین کو تیار کرتے رہیے تاکہ وہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق بن سکیں۔ آئیے آپ کا قول یہ بھی ہے کہ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے اتنی دنیا آگے بھاگے گی، جتنا دنیا سے منہ موڑ کر اس کی مخالف بھاگو گے دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ جائے گی۔ تو آج مرکزی سنی رضوی جامع مسجد میں جا کر کے دیکھیے کہ بہاریں لگی ہوئی ہیں اور علماء کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ پورے ملک کے طول و عرض سے علماء، مشائخ، طلباء وہاں جلوہ گری فرما رہے ہیں اور عرس مقدس کی تقریبات جاری و ساری ہیں۔ آپ کا ایک یہ بھی قول ہے کہ لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کیجئے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں، دائیں ہاتھ سے لیجئے،
دائیں ہاتھ سے دیجئے، تاکہ کل بروز قیامت جب نامہ اعمال پیش کیا جائے تو ہاتھ بھی آئے، تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال جنتیوں کو ملے گا۔ آئیے آپ کا ایک یہ بھی قول مبارکہ ہے کہ علم اور علماء کے وقار کو ہمیشہ مد نظر رکھیے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ علماء کا وقار مجروح ہو۔ اور مزید فرماتے ہیں مبلغ اور ترجمان یہ جو علماء دین ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا کردار بے داغ ہونا چاہیے۔ آپ کے اقوال میں سے یہ بھی قول ہے، صاف ستھرے کپڑے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اچھا جوتا پہنا جائے، تاکہ دنیا داروں کی نظریں آپ کے جوتے پر رہیں۔ کمال کا قول ہے، مزید بھی آپ کے فرامین ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے کلپ کے اندر آپ کو وہ بھی سنانے کی کوشش کروں گا۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس پر آنے والے تمام علماء، تمام مشائخ، تمام سلاسل کے بزرگان دین، تلامذہ، اساتذہ، محدثین اور مبلغین اور خطبہ اور واعظین کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ آستانہ مبارکہ اللہ کرے ہمیشہ سلامت رہے۔ اس آستانے سے وابستہ محدث سمندری شریف اور جن کے مرید کامل اور سچے عاشق رسول میرے برادر عزیز اور میرے کرم فرما، میرے بہت احترام کے قابل صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر محمد حامد سرفراز صاحب قادری رضوی مدہ ذلہ العالی، مدہ ذلہ العالی، ان علماء و مشائخ میں سے ہیں کہ جو اس وقت میں سنیت کا درد لے کر کے حکمت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بڑے بڑے اسٹیج کی زینت ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں آپ کے خطابات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کریم میرے اس پیارے دوست اور میرے بہت کرم فرما علامہ پیر محمد حامد سرفراز صاحب قادری کو بھی اللہ سلامت باکرامت رکھے۔ آپ بھی دین متین کا بہت کام کر رہے ہیں اور محدث اعظم کے فیضان سے منور اور مشفع اور بلکہ صاف شائستہ انداز میں آپ دین اسلام کی تربیت، دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے مبلغین علماء کی تیاری میں آپ نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے جس کا نام رشد الایمان رکھا ہے، اور یہ رشد الایمان آپ ہی کے شیخ کامل محدث سمندری علامہ مولانا ابو محمد محمد عبدالرشید صاحب رضوی صاحب کی کتاب کا نام بھی ہے، جس سے آپ بے شمار لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم تمام حضرات کو آباد شاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔